آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان کے پاس چاند ہوتا ہے، تارے ہوتے ہیں، سورج ہوتا ہے نا، ہے نا؟ تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ نثار کرتا ہے نا؟ استاد زمن فرماتے ہیں آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو فیروزہ ہی پہ چکرا ایتھے کچھ نا واقف، تو فیروزہ ہی پہ چکرا ایتھے کچھ نا واقف۔ جب بے خودی میں بندہ ہوتا ہے تو اس سے شرع اٹھا لی جاتی ہے، شریعت اٹھا لی جاتی ہے جب بندہ بے خودی میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف، سجدہ بھی کیا سرکار کے در کا اور طواف بھی۔ عشق والی باتیں ہیں، دیکھیے اعلیٰ حضرت کیسے پاس شرع رکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، یہ بھی وہی عالم بیان فرماتے ہیں۔ تو فیروزہ ہی پہ چھکرا ایتے کچھ نا واقف، میں تو آپے پہلے بتا رہے ہیں، میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا، میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا۔ ارے چھپ گیا چاند نہ لائی نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پہ مچلو، بابا سے بولیں سبحان اللہ، کچھ الٹی باتیں ہو جائیں، فرماتے ہیں استاد زمن یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پہ مچلو، الٹی باتوں پہ کون نصیحت کہتا۔ بڑا عشقی کلام ہے، بہت بڑی بڑی بات ہے اس کلام میں، اگر ہم سمجھیں تو ایک ہی کلام ہمارے بزرگوں کا ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوگا اگر ہم عمل کر جائیں تو۔ فرماتے ہیں ہم سے ذروں کی جو تقدیر ہی چمکا جاتا۔ ذرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ ہم نے سنا ہے صرف ذرہ، لیکن حقیقت میں ذرہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کنکر کو نہیں کہتے، زمین پہ جو پڑی باریک سے مٹی ہے اسے بھی ذرہ نہیں کہتے، اس کی باریک سے باریک کروڑواں درجہ بھی زمین پر اگر پڑا ہے تو اسے بھی ذرہ نہیں کہیں گے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے روشن دان ہے، دھوپ کے وقت روشنی آتی ہے، اس کے بیچ جو آپ کو نظر آتا ہے نا اڑتا ہوا، وہ ذرہ ہے۔
کسے کہتے ہیں ذرہ؟ اسے ذرہ کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ ذرہ کتنا کوئی ناپ سکتا ہے اسے؟ سبحان اللہ. استاد زمن کہتے ہیں ہم سے زیروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کہتا. تو ذرے جانتے ہیں یہ ذرے کیسی صدا لگائیں گے جب سرکار کا گزر ہو جائے. ذروں کو سرکار جو اپنے قدموں کے نیچے جگہ عطا فرما دے تو یہ ذرے کیا پکاریں گے؟ انا الشمس. کیا کہیں گے؟ انا المہر نہیں، انا النجم نہیں، انا الشمس. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تارے ہو گئے، ہم تارے ہو گئے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چاند ہوں گے، بلکہ کہیں گے ہم سورج ہیں. سورج ہیں. کب؟ دھوم زیروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے. دھوم زیروں میں انا شمس کی پڑ جاتی. ایک بات اور، سورج بڑا ہوتا ہے یا چاند؟ سورج بڑا ہوتا ہے نا. سورج بڑا ہوتا ہے. سورج کا کام ہے جلانا، دھوپ دینا ہے نا. اور چاند کا کام کیا ہے؟ ٹھنڈا کرنا اور روشنی بانٹنا ہے نا. سبحان اللہ. آقا کو چاند فرمایا استاد زمن نے. اور یہ شعر دیکھیں، چاند سورج اس ذہن میں رکھے آپ. فرماتے ہیں دھوم زیروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کہتا. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں سے گزرا، یہاں آیا تو نہیں تھا. یہ گزرنا اور آنے میں فرق ہے. سبحان اللہ. گزرنا یہ بے اختیاری پر ہے، یعنی بندہ جب ظاہر سی بات ہے میں وہاں سے یہاں آیا، یعنی مخدوم شاہ بابا کے آستانے سے بابا بہاؤالدین سرکار کے دربار میں آیا تو کہاں سے گزرا؟ محمد علی روڈ سے گزرا. مجھے یہاں آنا تھا کیا؟ یہ گزر ہے. میرے آقا کی گزر کی بات ہی اور ہے. میرے آقا یہاں نہیں آئے تھے، یہ گزر تھا. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کہتا. دھوم زیروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کہتا. دیکھیے خواہش دیکھیے کہ مدینے میں ہوتا تو یہ کرتا، وہ کرتا، وہ کرتا، وہ کرتا، یہ کرتا. سبحان اللہ. ہم کیا کیا نہیں ارادہ کر لیتے ہیں. مدینے پاک میں جائیں گے تو یہ کریں گے، سرکار کے روضے پر جائیں گے تو مقام ابراہیم، مکہ شریف میں جائیں گے تو مقام ابراہیم کو چومیں گے ہے نا، سنگ اسود کو بوسا دیں گے، اور وہاں سے جلد ہوگی مدینے پاک کی روانگی کی رخصتی کی جلد بازی ہوگی. ہمیں سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے ہی گنبد خضرا نظر آئے گا کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے. وہاں کے ذروں کو چومیں گے، در کو چومیں گے، خاک پر لوٹیں گے، بقی شریف میں حاضری دیں گے، سیدہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، فریاد کریں گے ہے نا. کیا کیا ارادے ہوتے ہیں، بہت ارادے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ ارادے استاد زمن اپنا ارادہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ہوتا تو کیا کرتا. فرماتے ہیں آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. آنکھ اٹھتی تو میں
جھنجھلا کے پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تمہیں جھنجھلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تمہیں گھبرا کے سنبھالا کرتا دل بگڑتا تمہیں گھبرا کے سنبھالا کرتا پھر وہی بات بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا سبحان اللہ بے خدا نہ ہوش میں نہیں بے خودی میں بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا جانب قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا جانب قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا خاک پر گرے کہ کبھی ہائے خدایا کرتا خاک پر گرے کہ کبھی ہائے خدایا کرتا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنا حال بیان کرتے میں ہوتا تو یہ کرتا فرماتے ہیں ہم رہے سے مراد راہ ہم رہے میں غیر کبھی گرد خطیرہ پھرتا سائے کے ساتھ کبھی خاک پہ لوٹا کرتا صحبت داغ جگر سے کبھی جی پہ لاتا الفت دست قریبا کا تماشا کرتا کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا فرماتے ہیں کبھی تو اپنے حیران ہونے پر حیران ہو جاتا حیران ہونے پر حیران ہو جاتا کبھی اپنے حیران ہونے پر بولیے کیوں شرما رہے ہیں اپنے حیران ہونے پر حیران ہو جاتا اب اگلا شعر سنیے کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کہتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کہتا ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا اپنی آنکھوں میں خود بزم میں کھٹکا کرتا عفو یعنی سرکار کی بخشش ہمیں بخشانے والے کون ہیں سرکار ہے آقا نے فرمایا منزارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے سبحان اللہ ہے تو گناہگار فرماتے ہیں استاد زمن معاصی یعنی عصیاں سے پر فرماتے ہیں دل اگر
ایک شعر کا پہلا مصرع جو ہے نا الگ مفہوم کے لیے ہے، دوسرا مصرع الگ مفہوم کے لیے۔ سنیے، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا تو عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے، یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوان نہ تھا جو خلد کی پرواہ کرتا، سخت دیوان نہ تھا کر خلد کی پرواہ کرتا، موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا۔ عشق دیکھیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ استاد زمن تصور میں پہنچ چکے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ یہی انداز ہے، یعنی بندہ ہے تو یہاں پہنچ گیا سرکار کی بارگاہ، سبحان اللہ، بغیر غفلت کے کسی اور کی بارگاہ میں توجہ نہ کر کے صرف جان دل ہوش جگر سب کو مدینے پہنچا دیا استاد زمن نے۔ اب فرماتے ہیں، موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا، آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا،